شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وقال عز وجل أيضا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. معزز بزرگان دین، حاضرین مجلس، نوجوانان امت اور خواتین، آج 25 رجب 1446 ہجری مطابق 26 جنوری 2025 میلادی، آج کی یہ شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں HGWC کی جانب سے نوجوان اور اس امت کے رہنما اور مختلف طبقات کے لیے یہ کانفرنس اور یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کل بھی اسی تھیم پر، اسی موضوع پر بزبان تمل کل ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں تمل زبان کے اندر علماء کرام نے خطابات فرمائے۔ آج کی یہ شام اردو کے لیے ہے، اردو دان طبقے کے لیے ہے، اور اس کانفرنس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ نوجوان۔ تو نوجوان جیسا کہ معلوم ہے کہ ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر وہ اس کا اصل اور اساس ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی صلاح
اور ان کا اچھا ہونا، ان کا آگے بڑھنا، ان کا ترقی کرنا، ان کی بنیادیں مضبوط ہونا، چاہے وہ فکری ہوں یا عقدی ہوں یا اخلاقی ہوں یا معاشی ہوں، کسی بھی طریقے سے، تو یہ اس پوری قوم اور اس پوری امت کے لیے ترقی اور آگے بڑھنے کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کی طرف توجہ دینا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا، ان کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں یا اسی طریقے سے اگر وہ کسی ایسی چیزوں میں مبتلا ہے تو ان کا علاج کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ یہ امت کے لیے، اس کے رہنماؤں کے لیے، علماء کرام کے لیے اور جو ذمہ داران ہیں اس امت کے اندر، ان پر ضروری ہے۔ تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئیں، جن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا قصہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، اور یہ ابراہیم جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر تعریف فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اندر وہ ایک امت تھے۔ ایک امت کتنی بڑی چیز ہے! تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت کہا، اور اسی طریقے سے صحیح عقیدے پر، ملت توحید پر قائم رہنے والے، ساری دنیا کا مقابلہ کرنے والے، اس توحید کے لیے، اس عقیدے کے لیے شرک کے خلاف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے صرف ایک ہی ابراہیم علیہ السلام تھے اس زمانے میں۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کے علاوہ اس سرزمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کے علاوہ اس سرزمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ہر طرف غیر اللہ کی عبادت، ہر طرف بتوں کی عبادت، ہر طرف شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بالکل ناپید اور موجود ہی نہیں تھی۔ تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس توحید کو قائم کیا، دین کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے زندہ کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی امت کو کھڑا کیا جو قیامت تک توحید کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ تو یہ ساری برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کی برکتیں ہیں، ان کی توحید پر استقامت کی برکتیں ہیں۔ تو ذرا ہم یہاں پر دیکھیں، میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صرف ایک آدمی کی وجہ سے، ایک نوجوان کے استقامت کی وجہ سے، ان کے دین پر قیام کی وجہ سے پوری دنیا کا انہوں نے جو ہے مقابلہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے ذریعے توحید کی دعوت کو جو ہے زندہ کیا، توحید کی دعوت میں برکت دی، اور اس کے ذریعے ایک ایسی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا۔ تو نوجوان یہ صرف جوانی نہیں ہے، یعنی ہم صرف نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں، نوجوان اگر اس عمر میں پہنچ جائیں، مثلا 20 سال یا 25 سال یا 18 سال، یہ مقصود نہیں ہے حقیقت میں ان کانفرنسوں کا یا ہماری باتوں کا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے مرحلے ہی میں نوجوان کے لیے تیاری کریں، یعنی نوجوانوں کو مخاطب کرنا، نوجوانوں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ الحمدللہ اپنی جگہ اچھی چیز ہے، مگر نوجوان اس مرحلے میں پہنچ کر اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو کبھی کبھی اس کی اصلاح بہت ہی مشکل ہوتی ہے۔ وہ جن چیزوں کے اندر مبتلا ہے اس سے اس کو چھٹکارا دلانا، ان سے اس کو باہر نکالنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نوجوان ان تمام چیزوں سے بہت دور چلا گیا ہو،
تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اس نوجوانی کا جو مرحلہ ہے اس سے پہلے مرحلے کی طرف توجہ دیں، تاکہ ہماری پوری نسل شروع سے صحیح اسلام پر قائم ہو جائے، شروع سے ان کی تربیت صحیح ہو، شروع سے ان کے اعمال صحیح ہو، شروع سے ان کا عقیدہ صحیح ہو۔ تو آج کے اس پروگرام کے اندر، اس اجتماع کے اندر ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے، ایسے ہی موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اس سے نوجوان مخاطب ہیں، ان موضوعات سے صرف نوجوان مخاطب ہیں، بلکہ امت کا ہر طبقہ اس سے ان موضوعات سے مخاطب ہے۔ بلکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں، ابھی جو پرورش پا رہے ہیں، ابھی جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ کہیں زیادہ جو ہے ان موضوعات کے جو ہے محتاج ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ ہمارے ذمہ دار نے، HGWC کے ذمہ دار برادر عارف نے کہا کہ ہر تقریر کے بعد 2 سوالات کیے جائیں گے، ہر تقریر کے اندر 2 سوالات کیے جائیں گے۔ جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے، جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ان میں سے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ ایک سوال کا جواب عورتوں کی طرف سے ہوگا اور ایک سوال کا جواب آپ لوگوں کی طرف سے ہوگا، اور جو صحیح جواب دینے والے ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ ایک اچھی پہل ہے، اچھی کوشش ہے، تاکہ ہم تمام ان باتوں کو، ان تقریروں کو غور سے سنیں۔ ایک طرف تو الحمدللہ فائدہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں اگر نافذ کریں گے تو ضرور ان کا فائدہ ہوگا، اور ایک طرف سے الحمدللہ جواب دینے والوں کی ہمت افزائی بھی ہوگی۔ تو میری جو تقریر ہے اس کا عنوان ہے آن لائن جوا اور موبائل گیمز کی عادت اور لت۔ تو یہ جو عنوان ہے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بلکہ نوجوانوں سے پہلے، اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ بچے بالکل چھوٹی عمر میں، اپنی ابتدائی عمر میں، اور بچے ہی نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی ٹائم پاس کے نام پر، یا اسی طریقے سے وقت گزارنے کے نام پر، یا اسی طریقے سے یعنی کسی اور دل بہلانے کے نام پر ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، ان میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس عظیم مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے اس کو انہوں نے بھلا دیا ہے، کیونکہ اگر ان کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، یا ان کے سرپرستوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو جائے، تو ہرگز وہ کبھی ان کو اس کے اندر مبتلا ہونے نہیں دیں گے۔ مگر چونکہ ہم نے ان چیزوں کے نقصانات کو اور ان کے اضرار کو ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ جو آن لائن چیزیں ہیں، جو جوا کھیلا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے یہ جو موبائل گیمز ہیں، تو ان کے اندر کتنا نقصان ہے، اس کا صحیح ادراک ہم لوگوں کو نہیں ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، خود ہمارے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے اس کا شکار ہیں، ہمارے مثلا جو نوجوان شکار ہیں، ہمارے بڑے لوگ بھی شکار ہیں، مگر چونکہ یہ اتنی چیز بڑھ چکی ہے، زیادہ ہو چکی ہے کہ گویا یعنی اس پر کنٹرول کرنا اتنا جو ہے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کے جو اب نقصانات ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو خرابیاں اور بگاڑ جو مختلف طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے، اب وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے اسلام نے ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یا اسلام صرف اقتصاد کا نام نہیں ہے، یا اسلام صرف اخلاقیات کا نام نہیں ہے۔ اسلام آپ کو ہر مرحلے میں کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو سکھاتا ہے۔ یہی اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کے محاسن میں سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ وہ آپ کو ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے،
ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہر چیز آپ کو سکھاتا ہے. تو اب جب یہ جو چیزیں ہیں، چاہے وہ جوا ہو یا جو ہے گیمز ہو یا اس قسم کی کوئی بھی خرابی ہو، ان کے نقصانات کیا ہیں، یہ اسلام نے ہم کو بتایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہم کو بتایا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، کیونکہ ان آیات کو اپنانے میں، ان احادیث پر عمل کرنے میں اسی کا فائدہ ہے. اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. اور جس نے ان آیات سے اعراض کیا، ان احادیث سے اس نے منہ موڑا، ان کی طرف توجہ نہیں دی، تو پھر اس کا جو نقصان ہوگا وہ خود جو ہے اس کو جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خیر کی طرف جو ہے ہم کو دعوت دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان. یہ سورۃ المائدہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91. اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. ذرا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کیا کہا. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ ابتدائی آیتیں ہیں، پہلے نازل ہوئی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا قل فیہما اثم کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے، آپ کہیے ان سے کہ ان میں بڑا گناہ ہے. ان میں یعنی شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے غضب کی طرف جو ہے انسان کو لے کے جاتا ہے. اور شراب یہ بھی جو ہے بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس کے اندر آدمی اپنی عقل کو جو ہے کھو بیٹھتا ہے اور ایک جانور کی طرح یا جانور سے بدتر جو ہے ہو جاتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. یہی جو ہے عدل ہے. قرآن عدل کی طرف دعوت دیتا ہے، انصاف کی طرف دعوت دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں کہا تو سب سے پہلے ان کے اندر جو نقصان ہے، جو بڑا نقصان ہے، اس کو بیان کیا. پھر اس کے بعد کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اگرچہ کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے، لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے، ایک آدمی سارا مال لے کے خوش ہو جاتا ہے، اور دوسرا آدمی مکمل خسارے کا شکار ہوتا ہے. اور شراب کے اندر یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی طبیعت کے اندر نشاط جو ہے طاری ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بعض اچھی کیفیات پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ان کا جو نقصان ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیتوں میں کھلے طور پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا، کیونکہ اسلام ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ مصلحتوں کو، مصالح کو لانا اور ان کے اندر زیادتی کرنا اور فساد کو کم کرنا اور اسے مٹانے کی کوشش کرنا، یہی دین کا اصول ہے. تو جس کے اندر بھی خیر کا پہلو جو ہے زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کیا، اور جس کے اندر بھی شر کا پہلو زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی حرام کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے حرام کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو نقصان پایا جاتا ہے، جس سے انسانوں کی طبیعت کے اندر، یا جو 5 چیزیں جن کی حفاظت اسلام کے اندر موجود ہے، جن کی حفاظت کا ضامن جو اسلام ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ انسان کی عقل ہے، انسان کا مال ہے، انسان کی آبرو ہے، انسان کا دین ہے. تو یہ ساری چیزوں کی حفاظت کا ذمہ جو اسلام لیتا ہے، جس کی بقا اور جس کی وجہ سے ہی انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے اور صحیح طور پر زندگی بسر کر سکتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ یقیناً شراب اور جوا اور یہ بت پرستی اور بت اور نصیب معلوم کرنا، تقدیر معلوم کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ گناہ ہے اور یہ گندی چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے، شیطان ان چیزوں کو جو سکھاتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان سے اپنے آپ کو بچا لو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ، اپنی حفاظت کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کو اور میسر کو، یعنی جوئے کو اور شراب کو بالکل حرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حرام کرنے کا سبب بیان کیا۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ذکر کی تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کیونکہ شیطان اس کے ذریعے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت، تمہارے درمیان دشمنیاں اور تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ حق ہے، بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوئے کی وجہ سے اور شراب کی وجہ سے کتنا بڑا فساد ہوتا ہے، کتنا بڑا فساد قائم ہوتا ہے، کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دشمنیاں بڑھ کر قتل میں اور ایک دوسرے کو مارنے میں، مرنے میں، ایک دوسرے کی جان لینے میں، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، یہاں تک یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے وہ روکنا چاہتا ہے۔ یقیناً جو آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان چیزوں کی لت اور عادت، چاہے وہ جوا ہو یا اس طریقے سے گیمز بھی کیوں نہ ہو، ان کے اندر جب آدمی بالکل اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے وہ بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ کیا تم رک جاؤ گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ، ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کیا۔ تو ہم دیکھیں کہ جوا کسے کہتے ہیں، اور عربی کے اندر دو لفظ ہیں، تو دونوں کا معنی بھی ایک ہے۔ ایک ہے المیسر، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا، اور دوسرا جو لفظ ہے اس کے لیے وہ ہے القمار۔ القمار، تو یہ دونوں لفظ ہیں جو جوئے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جوئے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو لغت کے اندر، عربی لغت کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر، عرب کے اندر جو جوا پہلے موجود تھا، جو پہلے وہ جوا کھیلا کرتے تھے، وہ اونٹ کے اندر وہ کھیلا کرتے تھے۔ ایک اونٹ کو خریدتے اور اونٹ کو خریدنے کے بعد اس کے اندر 10 حصے وہ لوگ مختلف ناموں کے ساتھ لکھتے، پھر اس کے بعد ان کو ایک آدمی کے حوالے کر دیتے، ان حصوں کو ایک آدمی کے حوالے کرتے، اور وہ آدمی اس کے بعد ان تمام اوراق کو یا اسی طریقے سے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو ملا کر کے کسی کے نام سے وہ نکالتا، تو اس کے اندر ایک حصہ ہوتا، یا کسی کے اندر 2 حصے ہوتے، یا کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی جوا ہے۔ تو ان کا جو جوا تھا وہ اصل اونٹ کے اندر
جانور کے اندر وہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اسی لیے میسر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ واجب ہونا. واجب ہونا کس معنی میں؟ فرض ہونا کس معنی میں؟ کہ جب جوا کھیلنے والا جوا کھیلتا ہے اور اس کے اندر وہ سامنے والے پر جیت جاتا ہے اور وہ مقابل والا ہار جاتا ہے تو اس کا سارا مال اس کے قبضے میں ہو جاتا ہے. جس چیز پر شرط لگائی گئی ہے، جس چیز پر یہ جوا کھیلا جا رہا ہے، اس نے جو کچھ اس کے اندر لگایا ہے وہ سارا جیتنے والے کا ہو گیا. اب اس کا سارا مال یہ جو ہے لے کر جائے گا. یہاں تک کہ جاہلیت کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ لوگ اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر جو ہے جوا کھیلا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور جب جیتنے والا اس کے اندر جیت جاتا تو وہ اس کے بیوی بچوں کو سب کو جو ہے لے کے چلے جاتا. تو یہاں تک جو ہے وہ جوا کھیلا کرتے تھے. تو جوئے کا معنی عربی کے اندر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کیونکہ ہم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ تعریفیں اگر ہم سمجھیں گے، اس کا معنی اگر ہم سمجھیں گے تو اس کے بارے میں جو کچھ چیزیں، اس کی جو بھی تطبیقات ہیں، اس کے جو بھی فروع ہیں، جو ایسی جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جوا ہے یا یہ جوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ تعریف جاننا ضروری ہے. تو اس کی تعریف یہ ہے، قمار اور میسر کسے کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے مال کو خطرے پر ڈالنا، یعنی جس کے اندر اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ مال اس کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مال اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا، اس طریقے سے خطرے میں اپنے مال کو لگانا، اپنے مال کو لگانا. ہو سکتا ہے یہ سارا مال ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ سارا مال جو ہے اس کے پاس آ جائے. سارا مال یا تو وہ کھو دے، مکمل نقصان اٹھائے، یا یہ کہ مکمل جو ہے فائدہ اٹھائے. تو یہ دونوں چیزیں اگر ہیں تو یہ جوا ہے. اور پھر اسی طریقے سے بعض علماء کرام نے کہا کہ ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل جس کے اندر عموماً بلکہ غالباً جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ ہارنے والے سے پیسہ لیتا ہے، یا اس کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر میں جیتوں گا تو سارا مال میرے لیے، اگر تم جیتو گے تو سارا مال تمہارے لیے. تو یہ ہے جس کے اندر شرط لگائی جاتی ہے، اور جس کے اندر یعنی دونوں جو کھیلنے والے ہیں یا مختلف جو کھیلنے والے ہیں ان کی طرف سے مال لگایا جاتا ہے، ان کی طرف سے اس کے اندر جو شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ جو جیتے گا وہ سارا پیسہ لے کے جائے گا. یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کھیل یا وہ چیزیں جس کے اندر کھیلنے والے سے آہستہ آہستہ مال لیا جاتا ہے، یعنی ایک ساتھ کبھی کبھی نہیں لیا جاتا ہے، ایک ساتھ کبھی کبھی اس کا مال نہیں لیا جاتا ہے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اس کا مال کیا ہے، تھوڑا تھوڑا. اور جب جیسے ہی وہ کھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر وہ اس قدر یعنی اس کے اندر مگن ہوتا ہے، اس قدر اس کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس گیم کو جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور جو وہ ہارا ہوا ہے اس کو جیتنا چاہتا ہے. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو اس کا مال لے لیا جاتا ہے. اور بعض علماء کرام نے کہا کہ یہ جوا ہر وہ مالی معاملہ جس کے اندر بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے آدمی کو یا تو مکمل مال مل جاتا ہے یا مکمل اس کو خسارہ ہوتا ہے، یا تو مکمل مال اس کا ہو گیا یا یہ کہ جو مکمل اس کو جو ہے گھاٹا ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ساری چیزیں حرام کی ہیں، ایسی ساری چیزوں سے منع کیا ہے جس کے اندر آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا پیسہ کہاں لگایا جا رہا ہے، اس کو اس کا بدلہ کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے اندر وہ ہارے گا یا جیتے گا، کچھ بھی اگر نہیں معلوم ہے تو ایسی جگہ اپنے مال کو لگانا یہی جوا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ علماء کرام نے کہا کہ اس یعنی جوئے کے حرام ہونے کی اس آیت کے اندر 10 دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں. 10 دلیلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان کیا ہے. تو اس لیے چاہے وہ جوا کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ آن لائن ہو، چونکہ آن لائن آج اس زمانے کے اندر یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آدمی جہاں بھی رہے جیسے بھی رہے وہ ان گیموں کے اندر داخل ہو سکتا ہے، ان جوؤں کے معاملات میں داخل ہو سکتا ہے اور آن لائن جو ہے کھیل سکتا ہے، ان جوؤں کے اندر یعنی پڑھ سکتا ہے. مگر یہ جو جوا کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ آن لائن ہو یا سامنے کھیلا جائے، کسی بھی طریقے سے کھیلا جائے، اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ جوا کسے کہتے ہیں اور یہ معاملہ کیسا معاملہ ہے، اس کے اندر کیا ہوگا تو جو یہ حرام ہے، تو یہ جاننا جو اہم ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو آن لائن جوئے کھیلے جاتے ہیں اس کے اندر ایک وہمی چیز ہوتی ہے، یعنی پیسہ نہیں لگایا جاتا ہے بلکہ ایک ایسی ہی جو ہے چیز ہوتی ہے جس کو طلب کرنے کے لیے آدمی جو ہے کھیلتا ہے. تو یہ بھی جو ہے حرام ہے، کیونکہ یہ جو کھیل ہے اس کو اصلی جوئے کی طرف لے کے جائے گا، اصلی اور صحیح جوئے کی طرف لے کے جائے گا. آج اگر وہ مال کے بغیر کھیل رہا ہے، ایک وہمی پیسہ ہو یا اسی طریقے سے اور کوئی بھی چیز ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے کھیل رہا ہے، تو اس کے بعد وہ کل کے دن پیسہ لگا کر بھی جو ہے کھیل سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں علماء کرام نے جو حرام کی ہیں. تو علماء کرام نے کہا کہ اس کی جو ہے 10 دلیلیں ہیں. تو پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جوئے کو شراب سے اور اسی طریقے سے شرک سے، بتوں کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقارنہ کیا ہے. ان چاروں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سیاق میں ذکر کیا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے کو گندی چیز کہا ہے، رجس ہے. یہ جو ایک گندی چیز ہے جس کے اندر آدمی اگر مبتلا ہو جائے تو وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی اس کو یہ عادت یا یہ لت آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کو جو ہے ڈھکیل دیتی ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عمل الشیطان ہے، شیطان کا کام ہے. جو بھی شیطان کا کام ہوگا اس کے اندر کبھی بھی جو ہے خیر نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی بھی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اندر شر ہی شر ہوگا. اور پھر چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوئے سے بچنے کا حکم دیا اٹل طور پر، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو جوئے سے بچنا کیا ہے، جوئے سے دور رہنا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جوا جو کھیلنے والے ہیں یا جوئے کی طرف جو دعوت دینے والے ہیں یا جوئے کو جو پروموٹ کرتے ہیں یا اسی طریقے سے جوئے کو جو پھیلاتے ہیں یا جو ایسے دوست، ایسے احباب، ایسے معاملات، ایسی ساری چیزیں، تو اس کے اندر صرف جو کھیلنا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق جو بھی چیز اس کی طرف لے کے جائے، جوئے کے کھیل کی طرف لے کے جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. ان ساری چیزوں سے رکنا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان کا دین، اس کے اخلاق، اس کا عقیدہ، اس کی صحت، یہ ساری چیزیں باقی رہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فلاح کا ذکر کیا، جوا چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فلاح ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جوا دشمنی کو پھیلاتا ہے، دشمنی کو جو ہے دلوں میں داخل کرتا ہے اور بغض و عداوت کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، نماز سے جو غافل کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت ہم کو جوئے سے اور بدعقیدگی سے، شرک سے، کفر سے، ان تمام چیزوں سے روک سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں کہا کہ میسر ہی قمار ہے. جاہلیت میں لوگ جوا کھیلا کرتے تھے، اسلام کے آنے تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان گندے اخلاق سے منع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے لوگوں کو غلط کاموں سے، غلط حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا. تو دیکھیے کہ اسلام کس قدر آدمی کی ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے
جوا، تو اس کے اندر ہم نے کہا کہ صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ کھیلنے والوں کی طرف سے کوئی شرط لگائی جائے یا کھیلنے والوں کی طرف سے مال لگایا جائے، بلکہ علماء کرام نے کہا کہ اس کے اندر وہ تمام کھیل داخل ہیں، وہ تمام کھیل، تو اس کے اندر جوا بھی داخل ہے، اس کے اندر موبائل وہ گیمز بھی داخل ہیں، کیا چاہے وہ عوض پر ہوں یا عوض پر نہ ہو، تو جو بھی گیم، جو بھی کھیل، جو بھی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کریں، نماز سے غافل کریں، آپ کو دین سے دور کریں، آپ کو غلط عقیدے کی طرف لے جائیں ایک نوجوان کو یا مسلمان کو، تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو جو بھی اس مقصد سے انسان کو غافل کرے، نوجوان کو غافل کرے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا، ان چیزوں سے باز آنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ان کھیلنے والوں کے اندر کیا ہوتا ہے، عموماً گالیاں ہوتی ہیں، اور جو ایک دوسرے کو عیب لگانا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پر بہتان بازی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے غلط باتیں کرنا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے پر لعن طعن، تو یہی اس کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، یہی اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کارڈز ہوں، اس کے اندر کارڈز ہوں، کارڈز کے ذریعے کھیلا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کھیل، چاہے اس کے اندر کارڈز ہوں یا جو ہے کارڈز نہ ہوں، جس کو بھی جو ہے، جس کے اندر بھی جو شرط لگائی جائے، یا اسی طریقے سے کھیلنے والے چاہے دو ہوں چاہے کئی ایک ہوں، وہ اپنا مال لگائیں اور اس شرط پر کھیلیں کہ جو جیتے گا اس وہ جو سارا مال حاصل کرے گا، یا اسی طریقے سے صرف اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہو، تو یہ ساری چیزیں جوئے کے اندر داخل ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس لیے ہم پر ضروری ہے، ہم مسلمانوں پر ضروری ہے، ہم ذمہ داروں پر ضروری ہے، علماء کرام پر ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ جو ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان کے بارے میں لوگوں کو جو ہے بیان کریں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شطرنج یا اسی طریقے سے یہ چیس جو ہے کھیلے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں جو اس نے ڈالا۔ تو خنزیر یہ جانور کتنا نجیس ہے، اور اس کا خون کی وجہ سے خون ہی نجیس ہے، جو بھی خون ہے، جو خون بہایا جاتا ہے وہ نجیس ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کا خون بیان فرمایا کہ وہ اس کا کھیلنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو اس میں لت پت کر دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ آؤ ہم جوا کھیلیں، آؤ ہم جوا کھیلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جس چیز پر وہ کھیلنا چاہتا تھا، جس مال کو لگا کر وہ کھیلنا چاہتا تھا اس جوئے کے اندر، تو چاہیے کہ وہ مال صدقہ کرے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دے تاکہ اس کے گناہ کی تکفیر ہو جائے، اس کے گناہ کی تکفیر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ تو یہ اس کی جوئے کی بعض قسمیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یا بعض کمپنیوں کا اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، مارکیٹنگ کو عام کرنے کے لیے جو ان کے پاس چیزیں ہیں ان کے تعلق سے ایسی چیزیں بیان کرنا، یعنی بڑھا چڑھا کر اس کو بہت اچھا بنا کر جو اس کے اندر نہیں ہے ایسی باتیں جو بیان کرنا، تاکہ وہ جو ان کا پروڈکٹ ہے جلد سے جلد جو ہے لوگ اس کو جو ہے حاصل کریں، جلد سے جلد لوگ جو اس کو لے لیں، تاکہ لوگوں کو جو ہے دھوکہ دیں، جبکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ بھی جوا ہے، ایسا کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، اس کے ذریعے مال کمانا، یعنی آپ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے تعلق سے اتنا بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آدمی سمجھے گا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے اس پروڈکٹ کے اندر ہیں، آپ جو بیچ رہے ہیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی علماء کرام نے کہا کہ اس کی ایک صورت ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے علماء کرام نے کہا کہ بعض تجار کا جو ان کے پروڈکٹس کو خریدے گا
اس کے اندر خریدنے پر پرائز جو ہے دینا، یعنی خاص ان کے جو پروڈکٹ کے خریدنے پر یا خاص کسی چیز کے خریدنے پر لوگوں کو انعام کا اعلان کرنا اور ان کو جو انعام دینا. مثلا یہ کرنا کہ جو ہے جو بھی اس کو خریدے گا آخر میں اس کو یعنی جیتنے والوں کو 10 انعامات دیے جائیں گے. جیتنے والوں کو اس کے اندر جن کا نام آئے گا، خریدنے والے جو بھی ہوں گے وہ اپنا نام فل کریں گے، جو بھی کریں گے آخر میں ان کا نام جو ہے نکالا جائے گا اور 10 لوگوں کو انعام دیا جائے گا. تو علماء کرام نے کہا اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ سارے لوگ اس چیز کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ کبھی جو ہے گاڑی رکھی جاتی ہے، کبھی جو ہے فلاں رکھا جاتا ہے، کبھی کچھ رکھا جاتا ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اس کو حاصل کر لے، اس کو جو ہے وہ جو ہے لے لے. تو آدمی زیادہ سے زیادہ خریدتا ہے، کبھی کبھی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو جو وہ خرید لیتا ہے، اور پھر جو اپنے سارے رشتہ داروں کو، اپنے فلاں کو خریدوانے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. تو علماء کرام نے کہا کہ یہ بھی جو ہے جوئے کی ایک صورت ہے، یہ بھی جوئے کی صورت ہے. تو اس میں خریدنا یا اسی طریقے سے اس کو جو ہے پھیلانا یا اس میں مبتلا ہونا، یہ تمام چیزیں جوئے کے اندر داخل ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جوئے کی جو ایک بہت اہم چیز ہے جو بالکل جو ہے معروف ہے اور جو منتشر ہے لوگوں کے درمیان، وہ ہے لاٹری. لاٹری کو بیچنا، لاٹری خریدنا، لاٹری جو ہے کھیلنا. تو اس کے اندر معلوم ہے کہ جو کتنا جو ہے اس کے اندر کتنے لوگ خریدتے ہیں اور کتنا اس کی وجہ سے ان لاٹریوں کو بیچنے والوں کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے. جبکہ ایک تھوڑا جتنا بھی ہے وہ جیتنے والے کو دے دیا جاتا ہے اور باقی سارا مال یہ کمپنیاں یا جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے. اور پھر اسی طریقے سے جوئے کی ایک صورت یہ ہے کہ جو شعبدہ باز ہوتے ہیں، یعنی جو لوگوں کو ٹھکاتے ہیں، یعنی ایسا بیچنا خریدنا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والے ہوتے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا مال ہڑپنے والے شیطانی حیلوں کے ذریعے، شیطانی حرکتوں کے ذریعے یا ان کی آنکھوں پر کچھ ایسی چیزیں کر کے ان کے مال کو جو ہے لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے مال کو جو ہے سلب کر لیا جاتا ہے، ان کے مال کو حاصل کر لیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس کی ایک صورت ہے. اور پھر اسی طریقے سے علماء کرام نے کہا کہ نمبرز کے ذریعے، مطلب کوئز جو ہوتا ہے یا اسی طریقے سے نمبر جو ڈالے جاتے ہیں جس کے اندر نام نکالا جاتا ہے یا نمبر نکالا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خریدنے پر ان کو انعام دیا جائے گا، ان کو انعام دیا جائے گا. تو جس کا نام نکلے گا اس کو انعام دیا جاتا ہے، جبکہ سارے لوگ اس سے جو محروم ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ 1 ریال ہی کے ذریعے وہ چیز جو کیوں نہ خریدی گئی ہو، مگر یہ بھی جو ہے علماء کرام نے کہا جوئے میں داخل ہے. اور پھر اسی طریقے سے میچز ہوتے ہیں، 2 فریق کے درمیان، 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے یہ کہنا کہ اگر فلاں جو ہے کامیاب ہوگا تو میں اتنا دوں گا، اور اگر فلاں کامیاب ہوگا تو تم اتنا دو گے. تو یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں، یہ ساری چیزیں قمار کے اندر ہیں. تو علماء کرام نے یہ کہا کہ جو بھی اس قسم کا کھیل ہے یا مسابقہ ہے، مسابقہ کمپٹیشن، یہ اس کا جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر دخل ہے، چونکہ یہ بھی اس قسم کی ایک صورت ہے. کیونکہ جتنے مسابقات ہوتے ہیں، یہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. تو علماء کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سبق الا فی نصل او خف او حافر. لا سبق الا فی نصل او خف او حافر، کہ جو بھی سبق کہتے ہیں جیتنے پر جو پرائز دیا جاتا ہے، جیتنے پر جو انعام دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف 3 ہی چیزوں میں جائز ہے. یہ صرف 3 ہی چیزوں میں جائز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ تیر اندازی کو سیکھنے میں، تیر اندازی، تیر چلانے میں، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں جس کے اندر آدمی یعنی دین کو پھیلانے کے لیے جو مدد آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جو چیزیں ہم کو مدد کر سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے اونٹ کو جو ہے تیار کرنے میں، اونٹ پر جو ہے مقابلہ کرنے میں، اونٹ کی دوڑ جو ہے لگانے میں، اور اسی طریقے سے گھوڑے کی لگانے میں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو علماء کرام نے اس پر
دوسرے مسابقات کو قیاس کیا ہے، جیسے قرآن کا مسابقہ ہے، حدیث کا مسابقہ ہے، یا اور بھی دوسرے مسابقات ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، جن کے اندر یہ مقصد ہے، تو علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا۔ تو اس لیے جو کھیلنے والے ہیں، جو مسابقے کے اندر شریک ہونے والے ہیں، ان کا مال لگانا جائز نہیں، تو یہ حرام ہے۔ یعنی مثلاً جو ہے 4 کھیلنے والے ہوں تو ہر آدمی اس میں سے مال لگائے، ہر آدمی اس کے اندر جو پیسہ لگائے، یا اسی طریقے سے وہ تو نہ لگائیں مگر باہر کا کوئی آدمی لگائے، تیسرا آدمی لگائے، تو علماء کرام نے کہا کہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے وہ کھیلنے والے لگائیں، چاہے باہر کا کوئی تیسرا آدمی لگائے، تو دونوں جو ہے حرام ہے۔ پہلا تو حرام اس لیے ہے کہ وہ صریح قمار ہے، پہلا تو اس لیے حرام ہے کہ وہ صریح قمار ہے، دوسرا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی چیزوں کے اندر بیان کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو یہ میرا پہلا جو ہے ہوا، اور 1-2-3 منٹ کے اندر جو موبائل گیمز ہیں ان کو بیان کر کے میں اپنی بات کو جو ختم کر لوں گا۔ تو جو موبائل گیمز ہیں، جن کی جو لت ہے، جو عادت ہے، وہ ہم جانتے ہیں کس قدر جو خطرناک ہے، خصوصاً بچوں کے اندر، بلکہ جو ہے نوجوانوں کے اندر، بڑوں کے اندر ٹائم پاس کرنے کا ایک جو اچھا ذریعہ ہے، ٹائم پاس کرنے کا انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ جو یہ اچھا ذریعہ ہے، جبکہ اس کے جو نقصانات ہیں، ان کھیلوں کے جو نقصانات ہیں، چاہے وہ آدمی کی صحت پر ہو، آدمی کی عقل پر ہو، اس کے فکر پر ہو، یا اسی طریقے سے اس کے نشو و نما پر ہو، یا اسی طریقے سے اس کے عقیدے پر ہو، ان تمام چیزوں کا ایک بہت بڑا نقصان ان گیمز کے اندر موجود ہے۔ یہ حقیقت میں دشمنوں کی طرف سے ایک قسم کی جنگ ہے، ایک قسم کی جنگ ہے، کیونکہ وہ سامنے ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کی جن کے ذریعے وہ اپنی جگہ پر ہی ہماری عقلوں کو غلام بنا لیں، یا ہم کو بیکار بنا دیں، یا ہماری عقلوں کو اکارت کر دیں، یا ہماری سوچ کو ختم کر دیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے نوجوان، کبھی کبھی جو ہے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے سوچنے کا انداز، ان کی عقل کا مستوی، ان کی عقل کا جو معیار اتنا کم ہوتا ہے، اتنا لو یا اتنا نیچے ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نوجوان، یہ مسلم نوجوان، یعنی اس کو کیسے ہونا چاہیے، اس کو کہاں سے کہاں پہنچنا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نہ ہی جو ہے وہ ہنر ہے، نہ ہی وہ عقل ہے، نہ ہی وہ پڑھائی ہے۔ یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں کہ ان کا وقت ان تمام چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے، اور اس طریقے سے اخلاق کا بگاڑ ہے، اور اس طریقے سے صحت کا بگاڑ ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا آدمی جو ہے شکار ہوتا ہے۔ تو اس میں بعض چیزیں ہم سب جانتے ہیں، یا جو نہیں جانتے ان کو جان لینا چاہیے۔ اس میں یہ کہ ان گیموں میں، اکثر گیموں میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اخلاقی بہت بڑی خرابی ہوتی ہے، عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے، یا ان کو نیم برہنہ پیش کیا جاتا ہے، ہاں، اور پھر جو ایسی صورتیں، ایسی جو تصویریں سامنے لائی جاتی ہیں جن سے انسان یا دیکھنے والے کی عقل متاثر ہوتی ہے، اس کے جذبات بھڑکتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اس کے اندر بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے سکھایا جاتا ہے، بت کے سامنے سجدہ کرایا جاتا ہے، اور شرک اس میں جو سکھایا جاتا ہے، اور شرک کو ایک معمولی چیز بیان کر کے جو بیان کیا جاتا ہے کہ شرک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بت کے سامنے سجدہ کرنا۔ یا اسی طریقے سے ملائکہ کو، فرشتوں کو عورتیں ان کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، جن کے تعلق سے مشرکین نے کہا تھا کہ وہ بیٹیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو یہی عقیدہ آج پیش کیا جاتا ہے کہ ملائکہ عورتیں ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے دشمنوں کا جو بھی کلچر ہے ان تمام کو ان گیموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے بچے اس کو مجرد ایک گیم سمجھ کر، ہمارے نوجوان صرف ایک گیم سمجھ کر، ایک تسلی کے لیے، ایک ٹائم پاس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، جبکہ ان کا عقیدے کا بگاڑ ہو رہا ہے، عقل کا بگاڑ ہو رہا ہے، صحت جو جا رہی ہے، ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر صلیب کو دکھایا جاتا ہے، صلیب کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی جو کراس ہے نصارہ کا، غیر مسلموں کا، کرسچنز کا، اس کی تعظیم ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر کتنی مرتبہ اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کھیلنے والے کے گلے پر وہ لٹکا ہوا ہے، یا کھیلنے والا وہ سامنے لے کر جو کھیل رہا ہے، یعنی اسی کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، تاکہ
ہمارے دل سے عقید توحید کو جو ہے ختم کیا جائے، بلکہ یا تو جو کمزور کر دیا جائے، اور آرام سے ہم اس شرکی عقیدے کو جو قبول کر لیں۔ اور پھر بسا اوقات اسلام کا مذاق ہوتا ہے، دین کا مذاق ہوتا ہے، قرآن کا مذاق ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مذاق اس کے اندر ہوتا ہے، اور یا جو مسلم عورتوں کا مذاق ہوتا ہے، یا مسلمانوں کو اس کے اندر ٹیررسٹ بنا کر جو پیش کیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہماری غیرت اور ہماری حمیت، دینی حمیت کہاں ہے؟ تو اس لیے ان گیموں کا جو ہے بہت بڑا نقصان، اس طریقے سے اس کے اندر جادو سکھایا جاتا ہے، جادوگروں سے کیسا جو ملنا ہے، یا اس کے اندر جو ان سے، یا جو جنوں کو کیسے پکارنا ہے، شیاطین سے کیسے مدد حاصل کرنی ہے، یا جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سارے معبودات ہیں، بہت سارے جو ہے معبود ہیں، تو ان کو کیسے پکارا جائے، ایک معبود پر کیسے غالب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھیں، اپنی حفاظت کریں، اپنے مستقبل کی حفاظت کریں، اور اپنی امت کی حفاظت کریں، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے، دین کا جو راستہ ہے، اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔ تو اسی لیے اسی کے اندر ہماری نجات ہے، تو اسلام ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے ایسے عمل سے جو محفوظ رکھیں جس کے اندر ہمارے وقت کا ضیاع، یا اس طریقے سے ہماری عقل یا جو ہمارا عقیدہ، ان تمام چیزوں کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہر قسم کے شر سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔